اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں۔ عقیدہ توحید کا معنی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ انسان سے تقاضائے بشری کے تحت جو غلطیاں، کمزوریاں، گناہ ہو جائیں گے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا، شرک معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کبھی بھی کسی بھی طرح وہ شرک کو قبول نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، جس طرح شرک اکبر ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کرنا، اسی طرح ایک شرک اصغر بھی ہے، وہ ہے تصنع کرنا، بناوٹ کرنا، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو اخلاص کو پسند کرتا ہے، فقط اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ساری زندگی انسان کسی چیز کو دین سمجھ کر کرے، لیکن اس میں تصنع پیدا کر لے، ریاکاری اور دکھلاوا پیدا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں۔ تھوڑا کام کیا جائے لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر امام غزالی ایک بڑی خوبصورت مثال لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ریاکاری کی مثال یوں سمجھو، ریاکاری پر سزا ملنے کا معنی یوں سمجھو کہ ایک پہرے دار سے ایک بادشاہ بڑا راضی تھا کہ یہ تو رات بھی ساری کھڑا رہتا ہے اور میری حفاظت کے لیے تلوار اس نے تانی ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا اس سے خوش تھا، انعام و اکرام دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی تھا، لیکن اچانک بادشاہ کو اگر یہ خبر ملے کہ یہ جو پہرے دار رات بھی ساری جاگتا رہتا ہے یہ میرے لیے نہیں جاگتا، بلکہ معاذ اللہ اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے، اس لیے اس نے رات کی ڈیوٹی طلب کی، تو فرماتے ہیں اب بتاؤ بادشاہ اسے کیا سزا دے گا؟ اس نے کتنا اعتماد کیا، کتنا اس نے اس کے ساتھ محبت کی، کتنا اس سے پیار کیا، اور وہ کیا نکلا۔ ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم، یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا۔ مخلص زندگی جو ہوتی ہے نا، اخلاص والی، وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اپنی زندگی سے ہر قسم کے تصنع کو ہٹائیں، ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں، ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، جو ملمہ سازی ہے، اس کو دور کریں۔ دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے، اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے، لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے،
اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین کے لیے کوئی الگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چلے میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کو نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، صحابہ بھی موجود تھے. تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا، یہ تو دنیا داری کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے. اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی بال بچے ماں باپ دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے راستے سے. یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے. اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی. تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی بھوک میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو. لیکن اگر خاتون کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامد کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلتا. تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا. اپنی زندگی میں اپنے مزاجوں میں اخلاص، بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے. اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بیچارے یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں، ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں. دکھاوا کرنے والے بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی. خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کا کرتا ہوں، بڑا کرم ہے جی فلاں خیر کیا. آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا، اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا. خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اخلاص والی زندگی گزاریں، اپنے لہجوں میں اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھیں پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کی نہیں، لہذا ان سے اجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی. بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا اذیت ناک مسئلہ ہے دکھاوے کا. یعنی کوئی بھی آپ کام کریں، آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہو، کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہو، کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہو، کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہو تو مخلص ہو. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے. پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا، تھک جائے گا. آپ مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں اللہ کی رضا کے لیے. یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سارا چکر پروٹوکول کا ہے، مجھے آگے نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا. اگر اخلاص ہو جائے نا یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنی تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو. پھر تو انداز اور ہو جاتا. اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا. مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا. لیکن اگر اخلاص نہیں تو پھر تو انسانی زندگی انتہائی کٹھن ہو جاتی ہے، وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. مخلص ہے نا جو بندہ تو وہ سادہ بھی ہے، جو مخلص ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے.
اور حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ وہ بندہ ویسے ہی انفرادی ہو جاتا ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی روٹین میں، اس کو شام میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹیچر ہیں کسی ادارے میں، خود پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یار یہ بچہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے ماں باپ زیادہ اخراجات قبول نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد سب اپنی جیب سے اس کا خرچہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاص ہے۔ اگر مخلص ہو جائیں، منتظمین، معاونین، تو بہت سارے بچے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں، وہ پڑھ جائیں۔ ہم اگر مخلص ہو جائیں، اخلاص ہو جائیں، تو ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے تو میرے برابر نہ آ جائے۔ مخلص اگر ہو جائیں تو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے، بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کو لے کے چلیں گے۔ شرط اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا شرط۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے نا، تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مال غنیمت، بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے، بادشاہ کا تاج، وہ بندہ نہ ڈھونڈ کے لایا، مل نہیں رہا تھا، جنگ ہوئی تو ریتلا علاقہ تھا، تاج بادشاہ کے کہیں کھو گیا۔ تو ایک آدمی سادہ سا فوجی وہ تاج لے کے شام کو سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا، تو ان سے جب پوچھا گیا، وہ تاج انہوں نے پیش کیا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا۔ کہنے لگے نہیں، گزر بسر مشکل سے۔ تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج ہاتھ آیا تھا واپس کیسے کر دیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا، دیانتداری اللہ کی رضا کے لیے دکھائی۔ اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں، قبیلہ ہی بتاتے جائیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ تصویریں بھی لگتی ہیں، اخبار بھی آتے ہیں، فیس بک بھی چلتی ہے، فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بورڈ بھی لگتے ہیں، پھٹیاں بھی، یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے صالح ثواب۔ وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے، پتہ ہے جس نے اجر دینے اسے، آپ کس حساب سے نام لکھوا رہے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو جس نے اجر دینا ہے اسے وہ جانتا ہے۔ تو ان کو آواز دے کے کہا گیا نام ہی بتا دے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی، زندگی سادہ ہو جائے گی۔ لوگ اذیت سے، یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے ہیں، کہتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بھئی آپ گلدستہ دینے لگے دے دو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہو گیا؟ کہنے ذرا کیمرے سے دے ہو جاتے ہو، بھئی پھول پیش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو، اس کے بعد پیش کرو۔ اور کیمروں کی دنیا اور کیمرے کی آنکھ، اسی میں زندہ رہنا ہے کیا؟ زندگی تو باہر ہے، زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں، مزاج خلوص والا ہو، للہیت والا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہی ہے سارا کچھ۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو، واپس لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں، یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے لوٹنا، تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے، اس کے لیے شرط اخلاص ہے، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے۔ بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے، کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہے۔
حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا، وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوال و جوابوں والا نہیں تھا۔ ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے۔ تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے، اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی۔ لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، ان کا نا ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا، نفل زیادہ پڑھتا، ذکر اذکار زیادہ کرتا، عبادت زیادہ کرتا، تلاوت زیادہ کرتا، درود پاک زیادہ پڑھتا۔ تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا، فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، ہم کیوں اسے پابند کریں، اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دیا۔ ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا۔ اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا، نفل پڑھتے، آپ اسے آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پانچوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کے سامنے یہ نفل پڑھتے ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، دھوکہ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی اعلیٰ بات کر دی، رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لیے، اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو، یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے، تیرا پلاٹ مہنگا بیچ دوں گا، لوگ دھوکہ کھا نہیں جاتے، تو جمع کرا تیرے 100 کے 250 ہو جائے گے، کھاتے نہیں، دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں نا، لوگ اقتدار کے نام پر بھی تو دھوکے کھاتے ہیں نا۔ تو کہا اگر اللہ کا نام لے کر یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ اخلاص پیدا کریں زندگی کے اندر، للہیت پیدا۔ آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اگر ہم 50-60 لوگ بھی کسی ایک علاقے میں مخلص ہو جائے نا، اور ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی خدمت کرنی ہے، علاقے کے مسائل کو دیکھنا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں 40-50 لوگ بھی ہوں تو وہ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کسی کھڈے میں لگتا ہے، ٹائر تو اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، ساڑھی حکومت کوئی کام نہیں کرتی، دیکھو کٹے کھڈے نے، حالانکہ وہ 10 منٹ کا کام ہے، گاڑی سائڈ پہ کی جائے، ایک دابڑا ایک کئی اسے پکڑا جائے اور کھڈے کو بند کر دیا جائے۔ اور وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو 4 کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگاتا ہے وہ 10 لاکھ روپے گلی پہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، ساری گلی میں پانی کھڑا ہے۔ ہم ساری زندگی تبصروں میں وقت گزارتے ہیں، گفتگو میں وقت گزارتے ہیں، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہماری شہرت ہو جائے، ہم نیک لوگ، لیکن نیکی کرنی نہ پڑے، خیر والا کام ہے اسے کر گزرے اور اللہ کی رضا کے لیے کر گزرے۔ یہ مساجد کے باہر، مدارس کے باہر اکثر علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں، بانی اور محتمم، چلو وہی ہوں گے، ہوتا بھی ہے ایسا، لیکن اس بندے کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے جو اس میں ڈھیر سارا حصہ ملا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ جاتا ہے میرا نام نہ لے آ دے، وہ بھی بڑا مخلص ہوتا ہے، وہ بھی بڑا بانی ہوتا ہے، جو کہہ جاتا ہے میرا ذکر کرنا سارا میرے ذمے لگا دیں، آپ لنگر کا خرچہ ساری محفل کا دے دوں گا، میرا نام نہ لینا، اس سے دل ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے۔ لیکن اگر فون پہلے ہی چل پڑے، میں آ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور جناب دیکھنا میں انقلاب برپا کر دوں گا، تو بھئی آپ گرج رہے ہیں، برسنے کی امید ذرا تھوڑی ہے، جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت، وہ تو کام کر کے گزر جاتے ہیں۔ بات زیادہ نہیں کرنی، بس میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اپنی زندگی جب اخلاص والی ہوتی ہے نا تو مخلص، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو اور پھر آپ دعویٰ کریں وہ مخلص ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے مخلص بنے،
پھر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میرے ساتھ مخلص رہے۔ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ مخلص دوست نہیں ملتا، تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ سارے لوگ سچ بولیں اور میں کسی کے ساتھ بھی سچ، تو یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ مجھے ہر دکان سے سودا خالص ملے اور جو میں بیچ رہا ہوں وہ میں خالص، بھئی ایسے ہوتا نہیں نا، یہ تو ممکن نہیں نا۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا جس میں 2 وقت کھانا بھی ملتا تھا، کپڑے بھی بچوں کے، دیگر اخراجات بھی، 100 گھر کو، اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا۔ سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا، وہ ساری چیزیں بند ہوئی، لوگ پریشان ہوئے، ڈسٹرب ہوئے، تکلیف بڑھی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں آ رہا۔ تیرے گھر 100 تو گھر تھا، پھر کہا پتہ کرو کب سے نہیں آ رہا، تو پتہ چلا 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا لنگر۔ 18 گھر سے، وہ کہنے لگا 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا۔ وہ جب غریبوں نے تاریخیں ملائیں 100 گھروں نے، تو 18 محرم سے ہی لنگر بند ہوا۔ پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا، تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ 18 محرم کو امام صاحب کا وصال ہوا۔ وہ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ اٹھاتے تھے، چہرے پہ کپڑا پہن کے رکھتے تھے، کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتے تھے۔ انہوں نے خدمت کی اخلاص سے، لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ان کو جانتے تھے، یاد کرتے تھے، ان کے لیے روتے تھے۔ اپنی زندگی اخلاص والی کریں، اس میں للہیت پیدا کریں۔ آپ تھوڑا کام کریں لیکن ریاکاری سے، تسنع سے۔ میں تو دیکھتا ہوں، بڑی مہربانی کی بات سنیں، کیا مسئلہ ہو گیا، اطمینان سے سارے دوست تشریف، اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے۔ میں تو دیکھتا ہوں لوگ اپنے والدین کو حج پہ بھیج کے لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے بھیجا ابا جی کو حج پہ، تو ابا جی آپ کہتے بھائی جان آپ نے بھیجنا تھا۔ اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ فلاں کے ساتھ میں نے نیکی کی، بھئی اگر آپ اتنے پریشان تھے تو پھر نہ کرتے۔ یہ چیزیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، اپنے تکلیف میں آ جاتے ہیں، یار یہ نام لے رہا ہے۔ وہ ہمارے ایک جگہ ختم شریف تھا، تو میں ایک جگہ حاضر ہوا اصالہ ثواب کی تقریب میں، تو وہ کہنے لگے یہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے نا ختم شریف پہ، تو یہ بھی بتانا ہے کہ 50,000 روپے ہم نے مسجد میں دیا ہے، اور یہ اتنا اتنا کچھ جو ہے وہ ہم نے اور بھی خدمات کی ہیں، یہ والد صاحب کے لیے نا ذرا بول دیجیے گا۔ تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے، دعا مانگ دی، میں نے کہا جو پڑھا پڑھایا ہے۔ بعد میں مجھ سے کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں۔ میں کہا کنوں دسنا ساجی؟ کہنے لگے وہ ذرا، میں نے کہا خدا کے بندے ابا جی کیا دے گئے آپ کو زندگی پوری میں؟ کہنے لگے بڑا کچھ۔ تو میں نے کہا انہوں نے بھی مسجد اعلان کرایا تھا کہ میں بچوں کو زمین دے کے جا رہا ہوں، گھر دے کے جا رہا ہوں، تو کہاں اعلان کرایا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا تو 50,000 دے کے اعلان کراتا پھرتا، کیا مطلب چکر میں پڑ گئے؟ اس سے تو کوفت پیدا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی اخلاص والی کرنی ہے، اس میں للہیت پیدا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ عمل ضرور کوئی نہ کوئی کریں۔ 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں آخر میں، اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو کچھ نفل نماز گھر میں پڑھا کریں، یہ ضروری ہے گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے۔ 10 نفل، 8 نفل، 6 نفل، کچھ نہ کچھ نفل نماز گھر میں ضرور ادا کریں، اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو۔ دوسرا، کچھ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ضرور کرنا، یہ اپنا ذوق بنائیں۔ بچوں کو بار بار کہنے سے نہ کہ قرآن پڑھو تو وہ کوئی نہیں پڑھتے، آپ کھول لیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، آپ پڑھیں وہ بھی پڑھیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ گھر میں نا میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ضرور کریں، روز حضور کی سیرت کی کوئی بات سنا دے، کوئی حدیث پاک سنا دے۔ کچھ نہ ہو سکے تو بچوں سے کہیں پتر کوئی نعت شریف تو سنا، تھوڑی سی اپنے بچوں سے۔ اپنے گھر میں ذکر رسول کا مزاج بنائیں، اپنی طبیعت میں
حضور کے تذکروں کو پیدا کریں ماحول میں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں راحت آئے گی، گھروں میں سکون ہوگا، گھر کے اندر للہیت پیدا ہوگی، گھر کے ماحول میں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ سے خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سارا اخلاص پیدا کریں، بہت ساری للہیت، کوئی بھی خیر کا کام کریں تو تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالص کر دیا، اتنا خالص کر دیا، اتنا خالص کر دیا کہ مکے سے جب ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو مدینے والوں نے آدھی جائیدادیں بانٹ کے دے دی، سگے بھائی کو نہیں دی جا سکتی۔ لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، کارنر والی جگہ میری تو فلانی میری، انہوں نے کیوں دے دی؟ وہ مخلص بڑے تھے، ان میں للہیت، اور انہیں دے کے تکلیف کوئی نہیں ہوئی، انہیں دے کے راحت ہوئی، انہیں سکون ملا، ان کے دل ٹھنڈے ہوئے، کیوں کہ وہ مخلص تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خیال تھا کہ وعدے کیے ہوئے ہیں تو یہ سارے پورے کر دیے جائیں، اس لیے کچھ بات آپ سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا صلہ عطا کرے۔